خدا نے جو کچھ خلق کیا تھا اسے دیکھا اور واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی دوسری آیت تک۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو، تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور مجتمع پانی کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین سرسبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں نیر ہوں، کہ دن کو رات سے جدا کریں، اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے نشان ہوں، اور وہ آسمان کی فضا میں چمکیں، کہ زمین کو روشن کریں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ اور خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کریں، اور دن پر اور رات پر حکومت کریں، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کرے، اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو، جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانوروں کو ان کی نسل کے مطابق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کے پانی کو معمور کرو، اور پرندے زمین پر کثرت سے بڑھ جائیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پانچواں دن۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق، اور چوپایوں اور زمین پر رینگنے والوں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر
اپنی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیجدار نباتات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہو، اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں ان کو میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ سو آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت عظیم ہے، تو جلال اور جمال سے ملبس ہے، تو نور کو جبہ کی طرح اوڑھے ہوئے ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا، ابدالآباد تک اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تو نے اسے لباس کی طرح سمندر سے ملبس کیا، پانی پہاڑوں پر کھڑا تھا۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ تو ان ندیوں میں چشمے بھیجتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان بہتی ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے ان پر بسیرا کرتے ہیں اور ڈالیوں کے درمیان چہچہاتے ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ تو اپنے بالا خانوں میں سے پہاڑوں کو پانی دیتا ہے، تیری صنعتوں کے ثمر سے زمین آسودہ ہے۔ تو مواشی کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کی خدمت کے لیے نباتات۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ اے خداوند تیرے کام کیا ہی کثیر ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا ہے، زمین تیری خلقت سے معمور ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔